جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مورخہ 22 اکتوبر 2020 اور جمعرات کا روز ہے۔ محترم صدر صاحب مجلس کی ہدایت کی روشنی میں خاکسار نصیرہ مطاہر آپ سے مخاطب ہے اور آپ سب شامل ہونے والوں کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مجلس انصار اللہ نیدرلینڈ کے تحت آن لائن علمی سیشن کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کے تحت ہر ماہ کسی ایک موضوع پر پروگرام ہوتا ہے۔ صدر صاحب مجلس انصار اللہ مکرم و محترم مرزا فخر احمد صاحب کی ہدایت اور رہنمائی کی روشنی میں آج کے اس ماہ اکتوبر کے پروگرام کا موضوع ہے تحریک جدید۔ اس موضوع کے حوالے سے آج 3 پریزنٹیشنز پیش کی جائیں گی۔ نمبر 1، اسلام میں مالی قربانی کی روح، جذبہ اور پس منظر۔ نمبر 2، تحریک جدید کا تعارف اور اغراض و مقاصد۔ نمبر 3، تحریک جدید کی برکات۔ اس کے بعد مکرم خالد محمود صاحب بھی کچھ اظہار خیال فرمائیں گے کیونکہ وہ قائد صاحب تحریک جدید مجلس انصار اللہ ہیں۔ خاکسار امید رکھتا ہے کہ یقیناً یہ پروگرام ہمارے علم میں اضافہ کا موجب ہوگا۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اب خاکسار مکرم و محترم مولانا حامد کریم محمود صاحب مبلغ سلسلہ عالیہ احمدیہ سے درخواست کرتا ہے کہ وہ تشریف لائیں اور دعا سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کرنے سے پہلے میں 1-2 باتیں تحریک جدید کے بارے میں جس کا دن ہم منا رہے ہیں آج کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 1934 کی بات ہے۔ قادیان میں احرار نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت مرزا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، لیکن ہم دنیا کے کناروں تو بجا ہم تو یہ قادیان اور انڈیا میں بھی ان کا نام و نشان مٹا دیں گے اور قادیان کی ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ جب یہ دعوے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے سنے تو حضور نے 1934 میں اس دعوے کے مقابلے پر ایک تحریک کا آغاز فرمایا جس کا نام آپ نے تحریک جدید ارشاد فرمایا، اور اس کی ابھی آپ ساری تفصیل سنیں گے۔ صرف میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اولو العزم خلیفۃ المسیح ثانی حضرت فضل عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو 1934 میں انہوں نے اس تحریک کا اعلان فرمایا تھا کہ ساری دنیا میں ہم مشن جو ہیں وہ جماعت کے قائم کریں گے، مساجد آباد کریں گے، تو اس تحریک کے
اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس تحریک کے نتیجہ میں ہم اس وقت دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ 212-13 ملکوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کا ایجنڈا جب لہرا رہا ہے، تو اس میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے یہ تحریک فرمائی تھی، اور اس کے بعد خلفاء خلیفۃ المسیح ثالث، خلیفۃ المسیح رابع اور ہمارے موجودہ پیارے امام جو اس تحریک کے بارے میں ہم سے مطالبے فرماتے ہیں، اور جو ہم اپنی کوشش کرتے ہیں اور اپنے بساط کے مطابق وعدے کرتے ہیں، تو میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ بڑھ چڑھ کر تحریک جدید کے فنڈ میں حصہ لینا چاہیے، اور جو بقائے ہیں ان کو ہمیں وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو، اور ہر گھر کا جو فرد ہے میری آپ سے درخواست ہے کہ ضرور اس میں شامل ہو۔ تو یہ چند باتوں کے بعد میں اب احباب سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ آمین، اللہم آمین، جزاک اللہ۔ یہ آواز مائک جو ہے نا وہ میوٹ پہ ہے۔ جزاک اللہ۔ اس دعا کے بعد خاکسار سب سے پہلے مکرم مرزا لیاقت علی صاحب کو دعوت دیتا ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی پریزنٹیشن کا آغاز کریں۔ ان کی اس پہلی پریزنٹیشن کا عنوان ہے اسلام میں مالی قربانی کی روح، جذبہ اور پس منظر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ المائدہ آیت نمبر 13۔ ترجمہ۔ اور اللہ تعالیٰ کو قرضہ حسنہ دیا تو میں ضرور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دوں گا، اور ضرور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ بس تم میں سے جس نے اس کے بعد کفر کیا تو وہ یقیناً سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ آج خاکسار کی گزارشات کا موضوع ہے اسلام میں مالی قربانی کی روح، جذبہ اور پس منظر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ لا حسد الا فی تسنتین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ فی الحق ورجل آتاہ اللہ
हिकमतन फ़हुवा यक़दी बिहा व युअल्लिमुहा। सही बुखारी। तर्जमा, दो शख्सों के सिवा किसी पर रश्क नहीं करना चाहिए। एक वो आदमी जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया और इसने उसे राह हक में खर्च कर दिया। दूसरे वो आदमी जिसे अल्लाह ताला ने समझ, दनाई और इल्म हिकमत दी, जिसकी मदद से वो लोगों के फैसले करता है और लोगों को सिखाता भी है। इंसान की ये फितरत है कि दूसरों के नमूनों से इसके दिल में भी नेकी की तमन्नाएं बेदार होती हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि वो शख्स हकीकत में बहुत ही सादतमंद है जो दूसरों के नेक नमूनों से नसीहत पकड़ता है। और हम सब अहमदियों के लिए अगर कोई ज़िंदगी का रोल मॉडल है तो वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। और इसी बारे में अल्लाह ताला भी कुरान मजीद में फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतन लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमिल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा। अल-हिसाब आयत नंबर 22 कि यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में नेक नमूना है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और यौम आखिरत की उम्मीद रखता है और कसरत से अल्लाह को याद करता है। तो माली कुर्बानी के लिए अगर सबसे पहले हमारे लिए कोई रोल मॉडल है तो वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। तो जैसा कि खाकसार की गुज़ारिशात का मौजू अर्ज़ किया गया है कि माली कुर्बानी की रूह, जज्बा और पस मंज़र, और इस पस मंज़र के हवाले से सबसे पहले खाकसार एक छोटा सा वाक़या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से पेश करता है। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हालात पर गौर करने से मालूम होता है कि वो सिर्फ हज़ारों रुपया रखने वाली खातून नहीं थी बल्कि लाखपति खातून थी। मुस्तकबिल पर मुश्किल तौर पर उनकी तरफ से मुतअद्दिद काफ़िले तिजारत के लिए शाम की तरफ आते जाते थे और ये वसी कारोबार वही शख्स कर सकता है जो अपने पास लाखों रुपया रखता हो। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इस अजीम उल मिसाल कुर्बानी के नतीजे में दौलत के ढेरों ढेर मिल गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम माल कौम के गुरबा और यतमा वो मसाकीन में तकसीम करके अपने दिल को ठंडा कर लिया। जिल्द नंबर। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब, आपकी स्लाइड प्लीज आप आगे करते जाएं। आपकी सिर्फ पहली स्लाइड नजर आ रही है, जिस स्लाइड पे आप पढ़ रहे हैं। जी जरूर जी, जज़ाकल्लाह आपका बहुत बहुत। मैं वो पढ़ने की तरफ तवज्जो हो गई थी तो मैं इंशाल्लाह उसको भी चेंज करता रहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। तो इसी मजमून को आगे बढ़ाते हुए अल्लाह ताला की राह में खर्च करना अल्लाह ताला के बुनियादी हुक्मों में से एक हुक्म है। हमारे प्यारे इमाम हज़रत खलीफतुल मसीह अल-ख़ामस सय्यदुल्लाह तआला अज़ीज़ अपने खुतबा जुमा 23 सितंबर 2005 में फरमाते हैं कि कुरान करीम के शुरू में ही अल्लाह ताला ने नमाज के हुक्म के साथ ही माली कुर्बानी के बारे में भी फरमा दिया, जैसा कि फरमाया वयुकीमून सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। नमाज को कायम करते हैं और जो कुछ हमने इनको दिया है इसमें से खर्च करते हैं। तो अल्लाह ताला का कुर्ब पाने के लिए, इसकी रज़ा हासिल करने के लिए जहाँ इसकी इबादत करना ज़रूरी है वहाँ इसकी राह में अपनी पाक कमाई में से खर्च करना भी ज़रूरी है। देखें, ये एक 15 मिनट का मुख्तसर टाइम है तो मुमकिन है कि स्लाइड में कुछ चीज़ें आपको नज़र आएँ, लेकिन खाकसार जो पढ़े तो उसमें से कुछ मुख्तलिफ हो, क्योंकि इस मुख्तसर टाइम में कुछ ना कुछ स्लाइड को छोड़ना भी पड़ेगा और कुछ वाक़या जो है वो मैं पढ़ दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम में से कुछ
ईमान फरोज वाक़यात और फिर उसके बाद मौजूदा दौर के कुछ ईमान फरोज वाक़यात पेश किए जाएंगे। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहमदिया की सच्चाई और फिर हर रोज़ अल्लाह ताला की जो मदद और ब्लेसिंग जो आ रही है उससे अंदाज़ा हो सकता है। तो एक वाक़या पेश खिदमत है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के एक सहाबी जिनका नाम हज़रत मियाँ शादी खान साहब, जो कि सियालकोट के एक लकड़ी फरोश और बहुत ही मुतवक्किल इंसान थे, तंग दस्त थे लेकिन दिल के बादशाह। इस फदाई इंसान का नमूना ये था कि उन्होंने एक मौके पर अपने घर का सारा साजो सामान फरोख्त करके 300 रुपये हजूर की खिदमत में पेश कर दिए। उस ज़माना के लिहाज से ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने एक मजलिस में इस पर इजहार खुशनुदी करते हुए फरमाया कि मियाँ शादी खान ने तो अपना सब कुछ पेश कर दिया। मियाँ शादी खान साहब ने सुना तो सीधे घर गए, हर तरफ नज़र दौड़ाई, सारा घर खाली हो चुका था, सिर्फ चंद चारपाइयाँ बाकी थीं। फौरी तौर पर इन सब को भी फरोख्त काट डाला और सारी रकम लाकर हजूर के कदमों में डाल दी और हजूर अनवर के मुंह से निकली हुई हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मुंह से निकली हुई बात लफ्ज़न पूरी कर दी। मकतूबात अहमदिया जिल्द 5। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के एक और सहाबी हज़रत बाबू फ़कीर अली साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमृतसर में थे कि हजूर की तरफ से चंदा लेने वाले पहुंच गए। नकद रकम तो मौजूद ना थी, आपके पास इस वक्त कनस्तर में सिर्फ आध सेर के करीब आटा था। आपने वही पेश कर दिया और वो सारी रात आप और आपके अहल व इयाल ने फाका से गुजारी। अल-फज़ल 18 जनवरी 1977। जमात अहमदिया की तारीख इस तरह के 20 वाक़यात से मुज़य्यन है। हज़रत अनवर अल्लाह ताला बिन अज़ीज़ अपने खुतबा जुमा फरमूदा 8 मई 2009 में बयान फरमाते हैं कि गुज़श्ता दिनों में अल-फज़ल में एक मज़मून देख रहा था। माली कुर्बानी पे किसी लिखने वाले ने लिखा कि रवा में किसी अहमदी का वाक़या था कि वो साहब गोश्त की दुकान पर खड़े गोश्त खरीद रहे थे। वहाँ से सेक्रेटरी माल का साइकिल पर गुजर हुआ तो इस शख्स को देखकर जो सौदा खरीद रहा था, सेक्रेटरी माल साहब वहाँ रुक गए और सिर्फ याद दिलाने के लिए बताया कि आपका फ़लाँ चंदा बकाया है। तो इस शख्स ने पूछा कि कितना बकाया है। जब सेक्रेटरी माल ने बताया तो वो काफ़ी रकम थी, तो उन्होंने वहीं खड़े खड़े वो सेक्रेटरी माल को अदा कर दी और रसीद ले ली और कसाई से जो गोश्त खरीदा था वो उसको वापस कर दिया कि आज हम गोश्त नहीं खा सकते, सादा खाना खाएंगे। तो ये ऐसे बंदे हैं जो शैतान के बहकावे में नहीं आते, जो वो कहता है कि ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे हैं, इनका आज गोश्त खाने को दिल चाह रहा है और तुम इनसे उनको महरूम रख रहे हो। अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया में ऐसे लोगों की ये एक नहीं सैकड़ों मिसालें हैं जो सिर्फ गोश्त ही नहीं छोड़ते बल्कि बाज़ दफ़ा माली कुर्बानी की खातिर फाके भी कर लेते हैं, लेकिन माली कुर्बानी से पीछे नहीं हटते। इसी तरह आप अय्यदुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ अपने खुतबा जुमा 4 जनवरी 2019 में फरमाते हैं कि माली के रिजन सकासों के मुबल्लिग कहते हैं कि एक नौमवाह अबू बकर ने बताया कि अहमदियत कबूल करने के बाद चंदा जात की अजीब बरकतों को मैंने भी महसूस किया है। मेरा एक बेटा हर साल बारिशों के मौसम में शदीद बीमार हो जाता था, जिसके इलाज पर भारी रकम खर्च होती थी और परेशानी और काम से छुट्टियां अलग लेनी पड़ती थी। लेकिन जब से मैंने चंदे की अदायगी शुरू की है, अल्लाह ताला का फजल है, वो लड़का बीमार नहीं हुआ और इस बात में मुझे ज़रा भी शक नहीं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की राह में खर्च करने की वजह से है। इसी तरह हज़रत अनवर अल्लाह ताला बिन अज़ीज़ अपने खुतबा जुमा फरमूदा 21 मार्च 2006 में फरमाते हैं, ये ज़माना जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना है, इसमें एक
जहाद माली कुर्बानियों का जहाद भी है, क्योंकि इसके बगैर ना इस्लाम के दफा में लिटरेचर शाया हो सकता है, ना कुरान करीम के मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जमे हो सकते हैं, ना ये तर्जमे दुनिया के कोने कोने में पहुंच सकते हैं, ना मिशन खोले जा सकते हैं, ना मुरब्बियान मुबल्लिगीन तैयार हो सकते हैं, और ना मुरब्बियान मुबल्लिगीन जमातों में भिजवाए जा सकते हैं, ना ही मसाजिद तमीर हो सकती हैं, ना ही स्कूलों कॉलेजों के ज़रिए से गरीब लोगों तक तालीम की सहूलतें पहुंचाई जा सकती हैं, ना ही अस्पतालों के ज़रिए से दुखी इंसानियत की खिदमत की जा सकती है। बस जब तक दुनिया के तमाम किनारों तक और हर किनारे के हर शख्स तक इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंच जाता, और जब तक गरीब की ज़रूरतों को मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं किया जाता, इस वक्त तक ये माली जहाद जारी रहना है, और अपनी अपनी गुंजाइश और कशाइश के लिहाज से हर अहमदी का इसमें शामिल होना फ़र्ज़ है। तो लिहाजा दीन की ज़रूरियात के लिए माली कुर्बानी कुर्ब इलाही और रज़ा इलाही पाने का एक कतई और यकीनी ज़रिया है। इन माली कुर्बानियों के नतीजे में एक तरफ इन लोगों को अल्लाह ताला का प्यार नसीब होता है, तो दूसरी तरफ रहीम और करीम खुदा इस दुनिया में ऐसे मुखलिस बंदे को नवाजना शुरू कर देता है, अपनी जनाब से इसकी झोलियां फजलों से भर देता है, बेहिसाब अता करता है, इसकी मुश्किलात और परेशानियों को दूर करता है, इसकी ज़िंदगी में बरकत देता है, और यही नहीं बल्कि इसको इसी ज़िंदगी में जन्नत की सी कैफियत भी अता कर देता है, और ख़ुद इसकी ज़रूरियात और हाजात का मुतकफ़िल हो जाता है। अब आखिर बार खाकसार एक छोटे से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इक़्तिबासात में से पेश करेगा, और आपके शेरी कलाम में से एक शेर पढ़ के अपनी गुज़ारिशात को ख़त्म करना चाहेगा। सैयदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये मत ख्याल करो कि माल तुम्हारी कोशिश से आता है, बल्कि खुदा ताला की तरफ से आता है, और ये मत ख्याल करो कि तुम कोई हिस्सा माल का देकर या किसी और रंग से कोई खिदमत बजा लाकर खुदा ताला और इसके फरिश्तादा पर कुछ एहसान करते हो, बल्कि ये इसका एहसान है कि तुम्हें इस खिदमत के लिए बुलाता है। आप फरमाते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि खुदा तुम्हारी खिदमतों का ज़रा मोहताज नहीं, हाँ तुम पर इसका ख़ास फजल है कि तुमको खिदमत का मौका देता है। मजमुआ इश्तिहारात जिल्द सोम सफ़ा 4098 ता 496। इसी तरह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपने आरफाना शेरी कलाम में फरमाते हैं, खुदा से वही लोग करते हैं प्यार, खुदा से वही लोग करते हैं प्यार, जो सब कुछ ही करते हैं इस पर निसार। वाखिर दावना है ज़ाकल्लाह। खाकसार इसी पे ख़त्म करना चाहेगा। जज़ाकल्लाह लेकर साहब, आप प्लीज अपनी प्रेजेंटेशन को बंद कर दें। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा लियाकत अली साहब। अब मैं अगले दोस्त मुकर्रम सईद अहमद अंजन साहब को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने मौजू यानी तहरीक जदीद का तारफ़ और अगराज़ मकासद पर अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज़ करें। जज़ाकल्लाह हसनल जज़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जैसा कि सब दोस्तों को इल्म है कि आज का जो मौजू है वो तहरीक जदीद है। उस सिलसिले में जो खाकसार को मौजू दिया गया है उसमें यह है कि उसका तहरीक जदीद का पस मंज़र क्या था और आगाज़ कैसे हुआ, उसका थोड़ा सा तारुफ तो मौलवी साहब ने भी कर दिया है। मैं उससे आगे चलता हूँ। अल्लाह ताला ने जहाँ इंसान की जिस्मानी पहले पेज पे रहने दें जैसा या
اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کا بھرپور انتظام فرمایا ہے، وہیں اس کی روحانی ضروریات کو پورا کرنے کا بھی خاطر خواہ بندوبست کر رکھا ہے۔ اسی کی ایک کڑی بعثت انبیاء ہے، اور ان کی وفات کے بعد ان کے جاری کردہ سلسلہ کو اللہ تعالیٰ ان کے خلفاء کے ذریعے آگے بڑھاتا ہے، جیسا کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، غرض دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے، اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کو ہاتھ دکھاتا ہے، دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا، اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں، تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے۔ بس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس معجزہ کو دیکھتا ہے۔ رسالہ الوصیت۔ اس زمانہ بھی اللہ تعالیٰ کی یہ قدیم سنت بڑی شان سے جلوہ گر ہے، چنانچہ سنت اللہ کے موافق سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد نظام خلافت قائم ہوا۔ انہی خلفاء کرام میں ایک وہ موعود خلیفہ بھی تھا جس کے متعلق نوشتے قدیم سے خبر دے رہے تھے۔ بس اسی پیشگوئی کے موافق سیدنا حضرت مسلم موعود خلیفۃ المسیح الثانی نور اللہ مرکزہ کا ظہور ہوا۔ آپ کے دور خلافت میں جماعت نے بے شمار سنگ میل عبور کیے، کئی فتوحات جماعت کے حصہ میں آئیں۔ الغرض آپ کا مبارک دور بے انتہا فضلوں اور کارناموں سے پر ہے۔ آپ نے اپنے بابرکت دور میں کئی تحریکات کا آغاز فرمایا، انہی میں سے ایک تحریک جدید ہے۔ اسی الہی تحریک کا آغاز 1934 میں ہوا۔ یہ وہ دور تھا جس کا ابھی مولوی صاحب نے بھی ذکر فرمایا ہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب جماعت کے لیے جو وقت تھا وہ انتہائی نازک تھا، ہر طرف سے جماعت پر حملے ہو رہے تھے، دشمن پوری طاقت اور پورے زور کے ساتھ حملے کے منصوبے بنا رہا تھا اور اپنے زعم میں جماعت کو نیست و نابود کرنے کو تیار کھڑا تھا۔ اب کہ صرف احرار کا حملہ نہ تھا بلکہ حکومت بھی انہی کے ساتھ تھی۔ ایسے خطرناک حالات میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس الہی تحریک کا آغاز فرمایا اور اس کشتی نوح کو نصرت الہی سے طوفان سے نکال کر امن میں لے آئے۔ ان حالات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ تحریر فرمایا ہے انہوں نے، اور اس تحریر سے میں نے کچھ حصہ لیا ہے۔ وہ اس پس منظر کے بارے میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کو تحریک کشمیر میں ایک معجزانہ اور عدیم المثال کامیابی عطا فرمائی تھی، اور اس تحریک کی وجہ سے کئی مخفی طاقتوں کو بیدار کرنے کا باعث ہوا تھا یہ تحریک جو تحریک کشمیر تھی۔ چنانچہ اس ضمن میں فرماتے ہیں آپ کے اول تو اس کے نتیجہ میں احرار کا فتنہ پیدا ہوا، اور دوسرے نو تعلیم یافتہ مسلمانوں کا وہ طبقہ بھی جو احرار سے تو الگ تھا مگر احمدیت کے روز افزوں اثر و رسوخ کو دیکھ کر خائف ہو رہا تھا، چونک پڑا اور اسی اٹھتے ہوئے پودے کو مسل دینے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اور تیسرے خود حکومت انگریزی کے بعض افسر بھی اپنی غلطی اور کوتا بینی سے جماعت کی بڑھتی ہوئی طاقت کو اپنے لیے خطرہ کا موجب سمجھ کر اسے دبانے اور مٹانے کی فکر میں لگ گئے۔ دوسری طرف ان خطرات کو دیکھ کر آسمانی طاقتیں بھی حرکت میں آئیں تاکہ آنے والے ایام کے لیے جماعت کو ہوشیار کر دیں، اور خدائے علیم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ قدیم سنت اللہ کے مطابق جماعت کے راستہ میں کچھ ابتلا پیدا کیے جائیں تاکہ وہ ان ابتلاؤں میں سے صاف ہو کر اور دھل کر آگے جائے۔ اسی طرح تحریک کشمیر کے اختتام پر جماعت نے اچانک دیکھا کہ اس کے سامنے 4 طاقتیں صف آرا ہیں، 3 مخالف طاقتیں اس کو مٹانے کے لیے اور چوتھی موافق طاقت اس کو بنانے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقت۔ ان 3 طاقتوں کا ہاتھ ایک خونخوار دشمن کی طرح اس کے سر پر پڑ رہا تھا کہ بس بہت ہو چکے، اب آگے نہیں، اور چوتھی طاقت کا ہاتھ ایک مشفق
माँ के रंग में इसके सामने फैला हुआ था कि बेटा सामने की तरफ देखो और अपने आप को इस खतरा के मुकाबले के लिए तैयार करते हुए आगे बढ़ो। जमात अहमदिया के दूरबीन इमाम ने एक नज़र में इन सारे ज़मीनी और आसमानी इनकलाबों को भांप लिया और रूहुल कुदस ने आपके दिल में इल्हाम किया कि जमात के लिए ये एक नए दौर का आगाज़ है। आपकी उलुल हज़्म हिम्मत इन खतरों को देखकर और भी बुलंद हुई और आपने फरमाया कि खुदा का लाया हुआ हर दौर मुबारक है। हम भी इस जदीद दौर में एक जदीद तहरीक की दाग बेल कायम करेंगे और एक तरफ अपने आप को संभालते हुए और दूसरी तरफ दुश्मन पर वार करते हुए आगे निकल जाएंगे। यही वो तहरीक जदीद है जो इस वक्त जमात के सामने है। इससे आगे जाके मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब फरमाते हैं कि उन हालात का जायज़ा लेते हुए मैं कुछ थोड़ा सा हिस्सा छोड़ता भी हूँ उसमें। फरमाते हैं कादियान में भी उन्हीं दिनों आहिस्ता आहिस्ता गैर मुकामी और गैर अहमदी और गैर मुस्लिम आबादी के एक हिस्सा को अपने साथ मिलाकर और कुछ गर्दनवाह की आबादी को भी अपने साथ जोड़कर फितने के शरारे पैदा करने शुरू कर दिए, यानी कि हरारियों ने। और जब कुछ असर कायम कर लिया तो इस असर को वसी करने के लिए उन्होंने अक्टूबर 1934 के तीसरे हफ्ता में कादियान में एक भारी कॉन्फ्रेंस मुनक़द करने की तजवीज़ की और इस कॉन्फ्रेंस के हक़ में बड़े ज़ोर से प्रोपेगेंडा किया गया, क्योंकि ना सिर्फ कराइन से और ना सिर्फ इन लोगों की साबका तारीख से बल्कि बाज़ मुअय्यन ज़राए से भी ये मालूम हो चुका था कि इस कॉन्फ्रेंस के मुनक़द करने में इनका एक मकसद ये भी है कि किसी तरह कादियान में एक बलवा की सूरत पैदा करके जमात अहमदिया को जानी और माली नुकसान पहुंचाया जावे। इसलिए एक एहतियाती तदबीर के तौर पर जमात अहमदिया के एक नाज़र ने अपनी ज़िम्मेदारी पर हज़रत खलीफतुल मसीह की इतला और इजाज़त के बगैर करीब करीब की अहमदिया जमातों को पैगाम भिजवा दिया कि कॉन्फ्रेंस के अयाम में अहरार की तरफ से इस तरह के ख़तरे का इम्कान है, इसलिए आप लोग तैयार रहें ताकि हस्बे ज़रूरत वक्त पर पहुँच कर शरारत का इंसदाद कर सकें। जब हज़रत खलीफतुल मसीह को इस तजवीज़ की इतला मिली तो आपने फ़ौरन इस हिदायत को मनसूख करवा दिया और फरमाया कि ये तरीक़ मुनासिब नहीं, क्योंकि जब गवर्नमेंट के अफसर तसल्ली देते हैं कि हम हर किस्म का इंतज़ाम खुद करेंगे तो हमें इस किस्म का इक़दाम करके कोई गलतफहमी नहीं पैदा करनी चाहिए। लेकिन हज़रत खलीफतुल मसीह की तरफ से इस तरह हदायत से के जारी हो जाने के बावजूद गवर्नमेंट के इस तबका ने जो जमात अहमदिया की बढ़ती हुई अहमियत से होशियार होकर इस पर हाथ डालना चाहता था, नाज़र मज़कूर की साबका हदायत को आड़ बनाकर और उसे गलत तौर पर हज़रत खलीफतुल मसीह की तरफ मंसूब करके आपके खिलाफ 17 अक्टूबर 1934 को एक नहायत नामाकूल और सरासर गुस्ताखाना नोटिस जारी कर दिया कि तुम इस किस्म के इक़दाम से मुजतनिब रहो वरना हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और इस तरह एक आनी फ़ानी ड्रामा के रंग में अहमदियत के ख़िलाफ़ सारी ताकतें मैदान अमल में जमा हो गईं, जिनका हम इस मजमून के शुरू में जिक्र भी कर चुके हैं। यानी अव्वल अहरार जो एक फैसला शुदा प्रोग्राम के मतहत कादियान पर हमलावर थे और इस वक्त उन्हीं के साथ मुसलमानों का दूसरा तबका भी शामिल था जो अहमदियत के ख़िलाफ़ होशियार होकर अपनी मानदाना कार्रवाइयों को शुरू कर चुका था, और दूसरे हुकूमत का वो हिस्सा जो अब अहरार कॉन्फ्रेंस के मौका पर बेनकाब होकर सामने आ गया। अगली स्लाइड पे आ जाइए आप। इन्हीं हालात का जो हालात गुजरे थे या गुजर रहे थे उनका जिक्र मैं अब हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी तआला अन्हु के अपने ही अल्फाज में कुछ पेश करूँगा। हुज़ूर फरमाते हैं कि आप लोगों को याद रखना चाहिए कि ये वक्त बहुत नाजुक वक्त है। हर तरफ से मुखालफत हो रही है और इसका मुकाबला करते हुए सिलसिला की इज़्ज़त और वक़ार को कायम रखना आप लोगों का फ़र्ज़ है। यानी कि जो तहरीक हुज़ूर ने पेश की उसके पीछे हुज़ूर का बड़ा एक खुदा ताला के साथ जो खुदा ताला ने आपको एक पेशगोई के ज़रिए ये बताया, तो उसके मतलब फरमा रहे हैं हम कि हुज़ूर फरमाते हैं आखिर हमने क्या कसूर किया है कि मुल्क का या हुकूमत का हमसे ये दुश्मनी और अनाद का सलूक रवा रखा जाए। हम किसी के घर पर हमला आवर नहीं हुए, हुकूमत से इसकी हुकूमत नहीं मांगी, राया से इसके मवाल नहीं छीने, बल्कि अपनी मसाजिद इनके हवाले कर दी। अपनी बेश कीमत जायदादें इनको देकर हम में से बहुत से लोग कादियान में आ गए कि अमन से खुदा का नाम ले सकें, मगर फिर भी हम पर हमले किए जाते हैं और हुकूमत भी हमारे हाथ बांध कर हमें इनके आगे फेंकना चाहती है।
اور کوئی نہیں سوچتا کہ ہمارا قصور کیا ہے۔ پھر اس تحریک کے آغاز کے حالات اور اس تحریک کے ثمرات کا ذکر کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ ہمارے لیے نہایت نازک ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھ پر 20 راتیں ایسی آتی ہیں کہ لیٹے لیٹے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جنون ہونے لگا ہے اور میں اٹھ کر ٹہلنے لگ جاتا ہوں۔ غرض یہی نہیں کہ واقعات نہایت خطرناک پیش آ رہے ہیں، بلکہ بعض باتیں ایسی ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو سلسلہ کے خلاف ایسے سامان پیدا ہو رہے ہیں جو میری ذات کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے وقت ایسا ہے کہ ہمیں اہم قربانی کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے جھنڈے کو گرانے کی بھی دشمن پوری کوشش کر رہا ہے اور سارا زور لگا رہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جو جھنڈا دے گئے ہیں اسے گرا دے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ اسے اپنے ہاتھوں میں پکڑے رہیں، اگر ہاتھ کٹ جائیں تو پاؤں میں پکڑ لیں، اگر اسی فرض کی ادائیگی میں ایک کی جان چلی جائے تو دوسرا کھڑا ہو جائے اور اس جھنڈے کو پکڑ لے۔ یاد رکھو، خدا تعالیٰ کے لیے مرنے والے کو کوئی مار نہیں سکتا۔ اس بات کو پلے باندھ لو، اور جب تم یہ ارادہ کر لو گے کہ خدا تعالیٰ کے لیے مرنا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تم کو مار نہ سکے گی۔ ہاں، تم پر وہ موت آ جائے گی جو نبیوں کو سچے دل سے ماننے والوں پر آتی ہے، مگر ناکامی کی موت نہیں آ سکتی، کیونکہ تم جس پر گرو گے وہ چکنا چور ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ کیونکہ تم جس پر گرو گے وہ چکنا چور ہو جائے گا، اور جو تم پر گرے گا وہ بھی چکنا چور ہو جائے گا۔ اس تحریک کے آغاز اور اس کی اہمیت کے بارے میں حضور یہی الفاظ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ تحریک جدید جو خدا نے جاری کی، میرے ذہن میں یہ تحریک پہلے نہیں تھی، میں بالکل خالی ذہن تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ سکیم میرے دل پر نازل کی اور میں نے اسے جماعت کے سامنے پیش کر دیا۔ بس یہ میری تحریک نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی تحریر کردہ نازل کردہ تحریک ہے۔ نیز حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ پر اس تحریک کی تکمیل کو چھوڑتا ہوں کہ یہ کام اسی کا ہے اور میں صرف اس کا ایک حقیر خادم ہوں۔ لفظ میرے ہیں لیکن حکم اسی کا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں آدمیوں کی ضرورت ہے، ہمیں روپے کی ضرورت ہے، عزم و استقلال کی ضرورت ہے، ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے جو خدا تعالیٰ کے عرش کو ہلا دیں۔ ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے جو خدا تعالیٰ کے عرش کو ہلا دیں، اور انہی چیزوں کے مجموعے کا نام تحریک جدید ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ مت خیال کرو کہ تحریک جدید میری طرف سے ہے، نہیں، بلکہ اسی کا ایک لفظ میں قرآن کریم سے ثابت کر سکتا ہوں، اور ایک ایک حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں دکھا سکتا ہوں۔ ایک ایک حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں دکھا سکتا ہوں۔ بس یہ خیال مت کرو کہ جو میں نے کہا ہے وہ میری طرف سے ہے، بلکہ یہ اس نے کہا ہے جس کے ہاتھ میں تمہاری جان ہے۔ میں اگر مر بھی جاؤں تو وہ دوسرے سے یہی کہلوائے گا، اور اس کے مرنے کے بعد کسی اور سے بہرحال چھوڑے گا نہیں جب تک تم سے اس کی پابندی نہ کرا لے۔ فرمایا پس تحریک جدید کیا ہے؟ وہ خدا تعالیٰ کے سامنے عقیدت کی یہ نیاز پیش کرنے کے لیے ہے کہ وصیت کے ذریعے تو جس نظام کو دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے اس کے آنے میں ابھی دیر ہے، اس لیے ہم تیرے حضور اس نظام کا ایک چھوٹا سا نقشہ تحریک جدید کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ ابھی چونکہ وقت کی کمی ہے اس لیے میں اس مضمون کو ختم کرنے کی طرف آتا ہوں۔ تیسری جو سلائیڈ ہے وہ دکھا دیں گے، وہ ہے مطالبات اس تحریک کے متعلق جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مطالبات جماعت کے سامنے رکھے تھے وہ 19 ہیں۔ زیاد بھائی، داؤد بھائی آگے اس کو تیسری سلائیڈ چلا جائیے گا، وہ دوستوں کے سامنے ہیں، آتے ہیں ابھی۔ داؤد بھائی تیسری اس کی سلائیڈ پلیز چلا دیں، یا زیاد بھائی جو بھی چلا رہے ہیں۔ اس میں جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کے سامنے جو مطالبات اس تحریک کے سلسلے میں پیش فرمائے تھے وہ 19 ہیں، اور اس کے زیادہ بھی ہیں، لیکن جو 19 جماعت کے سامنے رکھے گئے اس میں سادہ سی کچھ چیزیں ہیں۔ جو چیزیں ہیں میں بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 ہے کہ سادہ زندگی بسر کرنا،
تبلیغ برون ہند، تبلیغ کو یعنی کہ ہندوستان سے باہر پیش کرنا، لے کے جانا، مبلغین تیار کرنا، اور پھر وقت رخصت یعنی کہ دوست اپنے وقت سے کام سے رخصت لیں، زندگی کو وقف کریں، اور اس طرح کی باقی تحریک مطالبات ہیں۔ اس میں سب سے جو پہلا تھا وہ اس کی طرف میں تھوڑا سا بیان کروں گا اور اس مضمون کو ختم کروں گا کہ جماعت کی جو عملی اور اخلاقی اور دینی تربیت کا ایک نیا پروگرام جس میں سادہ زندگی، معمور الاوقات زندگی، قربانی کی زندگی اور روحانی وسائل کا بیش از بیش استعمال نمایاں ہے۔ مثلاً سوائے خاص موقعوں کے سے ایک سے زیادہ کھانا نہ کھاؤ، سینما اور تھیٹر نہ دیکھو، بیکار نہ رہو، اور اگر کام نہ ملے تو اپنے وقت کو دین کی خدمت میں لگا دو، ہاتھ سے کام کرنے کی عادت ڈالو، اور کسی جائز کام کو بھی اپنی شان کے خلاف نہ سمجھو۔ حقیقی ضرورت کے سوا لباس اور زیورات میں روپیہ ضائع نہ کرو، اپنے اخراجات کو کم کرو اور دینی اور جماعتی ضروریات کے لیے زیادہ سے زیادہ روپیہ بچاؤ۔ رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھو اور دعاؤں کو ایک زندہ چیز سمجھ کر خدا کے آستانے پر گرے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اس تحریک جو پیش کی گئی تھی اس پر عمل کرنے کی اور اس سے برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خلیفہ وقت جو ہم سے توقعات رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان توقعات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ جزاک اللہ احسن الجزا سعید صاحب۔ اب خاکسار تیسرے ایک اہم موضوع کی طرف آتا ہے۔ یہ موضوع ہے تحریک جدید کی برکات۔ اس سلسلے میں مکرم محترم مربی سعید احمد جٹ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنی پریزنٹیشن کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم۔ حنیف صاحب لابی میں انتظار کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار کا آج جو موضوع ہے وہ ہے تحریک جدید کی برکات۔ تو الحمدللہ ابھی ہم نے جو بہت ہی عمدہ پریزنٹیشنز دیکھی ہیں اور جو بہت ہی عمدہ طریق پر احباب جماعت نے بیان کیا ہے کہ تحریک جدید کا پس منظر کیا تھا، مالی قربانی کی کیا اہمیت ہے، تو اب جو تیسرا ٹاپک ہے اس میں ہم تحریک جدید کی برکات دیکھیں گے۔ اس ٹاپک کو خاکسار نے 4 موضوعات میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلا جو موضوع ہے وہ ہے تحریک جدید کے آغاز میں قربانی اور برکت، یعنی جب تحریک جدید کا آغاز کیا گیا تو اس وقت احباب جماعت نے کیسی قربانی پیش کی اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح برکت ڈالی۔ پھر دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے تحریک جدید کا جماعت کے لیے بابرکت ثابت ہونا، اور اس میں ہم لوگ جو گزشتہ کچھ 10 15 20 سال ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ جماعت نے کیا پروگریس کیا ہے۔ اور جو تیسرا ٹاپک ہے وہ ہے تحریک جدید کا افراد جماعت کے لیے بابرکت ثابت ہونا، یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کو کس طرح انعام دیا جن لوگوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں مالی قربانی پیش کی۔ اور جو چوتھا ٹاپک ہے وہ ہے تحریک جدید کی سب سے بڑی برکت یعنی قرب الہی۔ تو سب سے پہلے ہم تحریک جدید کے آغاز میں جو قربانی اور برکت ہے اس کو دیکھیں گے۔ جیسا کہ ابھی بھی بیان کیا گیا ہے کہ 1934 میں مجلس احرار جماعت کو دنیا سے مٹانا چاہتی تھی، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ جماعت کا پیغام قادیان سے باہر نہ جائے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ یہ کر کے دکھائیں گے۔ تو اس کے جواب میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نومبر 1934 میں تحریک جدید کا آغاز فرمایا، اور اس طرح پوری دنیا میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کی تعلیم پھیلانے کا عزم کیا۔ اب اگر ہم اس اوائل کے وقت کو دیکھیں تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال میں 37,000 روپے کا ٹارگٹ مقرر کیا تھا، اور حضور نے سوچا تھا کہ یہ ٹارگٹ بھی مشکل ہوگا احباب جماعت کے لیے کہ اس ٹارگٹ کو پورا کریں۔ تو بہرحال کیونکہ کمزور تھی، لوگ بھی اتنے امیر اس وقت نہیں تھے جماعت میں، تو حضور نے سوچا تھا کہ یہ ٹارگٹ شاید پورا نہ کیا جا سکے۔
لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے رپورٹس کے مطابق یہ آتا ہے کہ پہلے سال میں ہی 1,00,000 روپے جو ہے وہ مالی قربانی لوگوں نے پیش کی تھی، اور پھر اس طرح 3 سال میں 4,00,000 کی مالی قربانی لوگوں نے پیش کی تھی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اخلاص میں برکت ڈالی تھی۔ بعض اس میں ایمان افروز قربانی کی مثالیں بھی ملتی ہیں، بعض پیش بھی کی گئی ہیں پہلے۔ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں پتہ چلتا ہے کہ بعض جماعت کے ایسے کارکن تھے جن کی مہینے کی آمدن جو تھی 15 روپے ہوا کرتی تھی، تو وہ اس آمدن کے اوپر بھی اپنا چندہ دیا کرتے تھے، اور وہ چندہ معمولی رقم نہیں تھا ہوتا، وہ رقم ہوتی تھی، یعنی وہ ان کے 2 یا 3 مہینے کی جو آمدنی ہوتی تھی وہ لکھوایا کرتے تھے۔ تو اس قدر لوگوں نے اس وقت قربانی دی ہے۔ بعض نے اپنی ملکیت، کوئی جانور یا کچھ بھی جو اپنی ملکیت میں تھا اس کو بیچ کے اس چندے میں شرکت کی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت جو لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس کا پھل ہم آج اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور وہ ان میں سے بھی بعض لوگ جو ابھی زندہ ہیں وہ بھی اس کا پھل اپنی آنکھوں کے سامنے آج پوری طرح نکلتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام تحریک جدید کو نظام وصیت کا ارہاس بھی قرار دیا ہے، اور حضور نے فرمایا ہے کہ نظام وصیت ہی اصل نظام ہے جو پوری دنیا میں قائم کیا جائے گا، لیکن اس کا ارہاس جو ہے وہ تحریک جدید ہے، یعنی اس کے پیش قدم تحریک جدید ہے۔ اور تحریک جدید جیسے جیسے دنیا میں پھیلتا جائے گا اسی طرح جماعت کا نام بھی دنیا میں پھیلتا جائے گا، لوگ بھی جماعت میں داخل ہوں گے، اور وہ بھی اس طرح نظام وصیت میں حصہ لیں گے، اور اسی طرح ان کو پھر مالی قربانی کرنے کی بھی عادت ہوگی، جس طرح تحریک جدید کے ذریعے سے لوگوں کو مالی قربانی کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ تو تحریک جدید جو ہے وہ نظام وصیت کا ارہاس ہے، اور نظام وصیت ہی وہ ایسا نظام ہے جس نے آخرکار پوری دنیا پہ پھیلنا ہے، اور پوری دنیا کو پھر ایک انصاف کے نظام کے ذریعے چلانا ہے۔ تو یہ تھی مختصراً جو شروع کی قربانیاں تھیں۔ ایک اس مطالبات میں سے ایک مطالبہ جو ہے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے، وہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ مطالبہ سادہ زندگی کا، اس کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دوستوں کو تحریک جدید کے اس حصے کی طرف توجہ دلاتا ہوں جو سادہ زندگی اختیار کرنے کا ہے۔ جہاں تک میں اسلام پر غور کرتا ہوں، مجھے اس کے تمدن کا یہ نقطہ مرکزی نظر آتا ہے، یعنی اسلام کا مرکزی نقطہ حضور فرما رہے ہیں کہ سادہ زندگی گزارنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ہزاروں قومی خرابیاں تکلفات سے پیدا ہوتی ہیں۔ پھر آپ آگے فرماتے ہیں، سادہ زندگی بسر کرو اور روپیہ اس طرح خرچ کرو کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ تو اس طرح حضور نے احباب جماعت کو سادہ زندگی بسر کرنے کی طرف توجہ دلائی تھی، اور پھر لوگوں نے سادہ زندگی بسر بھی کی اور اس تحریک میں حصہ بھی لیا، اور اس کی برکتیں پھر انہوں نے اپنی اس وقت میں بھی دیکھی، اور آج تک ہم اس کی برکتیں دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم جو دوسرا موضوع ہے کہ تحریک جدید جماعت کے لیے کس طرح ببرکت ثابت ہوا، اس کو دیکھیں گے۔ تو اس کے لیے خاکسار نے گزشتہ کچھ سالوں میں جو جماعت کی اچیومنٹس ہیں وہ دیکھی ہیں، یا پچھلے 1-2 سالوں کا جو فگرز ہمیں ملتے ہیں وہ دیکھے ہیں، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں سائٹ پہ جو تصویر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحریک جدید کن کن مدوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی یہ بات ہے کہ جماعت الحمدللہ دنیا کے 213 ممالک میں قائم ہو چکی ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے پچھلے سال یہ فرمایا تھا کہ گزشتہ 35 سال میں جماعت 122 ممالک میں پھیلی ہے۔ تو یہ تحریک جدید کی برکت ہے کہ جماعت اس طرح تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیل رہی ہے، اور الحمدللہ وہ لوگ جو قادیان میں جماعت کا نام ختم کرنا چاہ رہے تھے، اب جماعت الحمدللہ دنیا کے 213 ممالک میں قائم ہو چکی ہے۔ پھر تحریک جدید
کے تحت پھر نئی مساجد کی بھی تعمیر کی جاتی ہے۔ گزشتہ سال 2019 کا جو سال تھا اس میں 217 مساجد قائم کی گئی تھیں، اور اس سے ایک سال پہلے 2018 میں 355 مساجد قائم کی گئی تھیں۔ تو الحمدللہ یہ نہیں کہ 10 سال بعد یا 20 سال بعد 217 مساجد بنی ہیں، ہر سال 200 سے زائد ہماری جماعت مساجد دنیا میں قائم کر رہی ہے، اور یہ بھی تحریک جدید کی برکت ہے۔ پھر اس طرح 2019 کی رپورٹ کے مطابق 97 مشن ہاؤسز قائم کیے گئے تھے، اور اس سے ایک سال پہلے 349 مشن ہاؤسز قائم کیے گئے تھے۔ تو سالہ سال جماعت ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، کبھی کمی نہیں ہوئی، کبھی یہ نہیں ہوا کہ 2-3 مشن ہاؤسز جو ہیں وہ ختم کرنے پڑے ہیں یا گرانے پڑے ہیں یا بیچنے پڑے ہیں۔ پھر اس طرح قرآن کریم کا 75 زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے، یہ بھی تحریک جدید کی زیر اثر کیا جاتا ہے۔ پھر اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا ترجمہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے مختلف زبانوں میں، ڈچ زبان میں بھی جو ترجمے کیے جاتے ہیں یہ سب تحریک جدید کے تحت آتے ہیں۔ اسی طرح رکیم پریس جو یو کے میں ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق 3,60,000 کتابیں 2019 میں تدوین کی گئیں، اور اس سے ایک سال پہلے 2018 میں 3,31,000 کتابوں کی تدوین کی گئی۔ تو سال ہر سال جماعت جو ہے وہ مزید سے مزید ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ اس طرح اگر جو پہلے تو رکیم پریس کے فگرز تھے، اب اگر کل تعداد دیکھی جائے تو گزشتہ سال 42,56,000 جو نئی کتابیں تدوین کی گئی تھیں، یعنی 4 ملین سے زیادہ کتابیں تدوین کی گئی تھیں جماعت کی طرف سے انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو۔ پھر اس طرح فولڈرز تقسیم کرنے میں 9 ملین سے زیادہ جماعت نے فولڈرز تقسیم کیے، اور ایم ٹی اے کے الحمدللہ 6 چینل ہیں۔ اب جو غیر احمدی ہیں ان کی بڑی بڑی بادشاہتیں ہیں، بڑی بڑی حکومتیں ہیں، لیکن وہ اس طرح ایک چینل کو نہیں چلا سکتے جس طرح ہم ایم ٹی اے کے چینلز دیکھتے ہیں، اور الحمدللہ بہت ہی عمدہ کوالٹی میں اور بہت ہی مزیدار پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب تحریک جدید کے تحت کیا جاتا ہے۔ پھر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2008 جامعات جو ہیں وہ قائم ہیں، جامعۃ الشاہدین۔ تو دنیا کے مختلف کونوں میں ہر سال مبلغین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بنتے ہیں اور پھر جماعت کی خدمت کے لیے فیلڈ میں جاتے ہیں۔ تو یہ چند فیکٹس اینڈ فگرز تھے جو تحریک جدید کی برکت سے آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری نظروں کے سامنے۔ جہاں پہ پہلے سال میں 1، 2 یا 3 مساجد بنتی تھیں، وہاں پہ اب الحمدللہ ہر سال 200-300 سے زائد مساجد کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اس طرح اگر ہم تحریک جدید کی برکت میں شاملین کی تعداد کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس نظام میں برکت ڈالی ہے، اور جہاں پر پہلے صرف 4 لاکھ کی تعداد ہوتی تھی، 4 لاکھ کے قریب ہوتی تھی 2003 میں، وہاں پر 2019 میں دیکھا جائے تو 1.8 ملین کی شاملین کی تعداد ہو گئی، یعنی 18 لاکھ لوگوں نے تحریک جدید میں شمولیت کی ہے۔ پھر اس طرح اگر ہم مالی وصولی کے لحاظ سے دیکھیں تو 2003 میں 2.8 ملین کی لوگوں نے قربانی کی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں 2019 میں گزشتہ سال کی رپورٹ کے مطابق 13.6 ملین کی لوگوں نے مالی قربانی پیش کی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح جماعت کو آہستہ آہستہ ترقی پر ترقی دیتا جا رہا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی سال جماعت کی جو مالی وصولی ہے یا جو شاملین کی تعداد ہے وہ کم نہیں ہوئی، صرف بڑھتی ہی گئی ہے۔ اور اس کے حوالے سے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جتنی قربانیاں پیش کرتے چلے جاؤ گے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر بڑھاتا چلا جائے گا۔ جلدی کی ضرورت نہیں، نتیجہ تم خدا پر چھوڑ دو، یعنی خود قربانی کرتے جاؤ اور جلد بازی کی ضرورت نہیں، خدا تعالیٰ خود اپنے وقت پر ان قربانیوں کا پھل دے گا۔
رسول فرماتے ہیں اپنی قربانیوں کو پیش کرتے ہوئے مسیح محمدی کے انصار میں شامل ہوتے چلے جاؤ اور حت المقدور تکمیل اشاعت ہدایت میں اپنا حصہ ڈالتے چلے جاؤ، تو بعید نہیں کہ اپنی زندگیوں میں ان نتائج کو بھی دیکھ لو جن کے آثار اللہ تعالیٰ کے فضل سے ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یعنی جس طرح ہمارے بزرگوں نے قربانیاں کی اور آج وہ اپنی آنکھوں سے ان قربانیوں کے پھل دیکھتے ہیں، اس طرح ہم بھی انشاءاللہ جو قربانیاں کر رہے ہیں اس کے پھل ہم ضرور دیکھیں گے۔ حضور فرماتے ہیں جماعت کے افراد کی جانی اور مالی قربانیاں انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ہماری قلیل تعداد کو کثرت میں بدل دیں گی۔ ہمارا کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے اور اس کی رضا کے حصول کے لیے کام کرتے چلے جانا ہے۔ پھر تحریک جدید کا لوگوں پر انفرادی جو برکت ہے اس کو ہم دیکھیں تو اس کے لیے چند واقعات خاک صاحب نے چنے تھے کہ برکینا فاسو کے ایک دوست تھے جنہوں نے کپاس کا بیج خریدا تھا اور وہ کچھ دنوں سے کوشش کر رہے تھے کہ کپاس کا بیج بکے، لیکن ان سے بک نہیں تھا رہا۔ تو وہ پھر اپنے لوکل مربی صاحب کے پاس گئے کہ مجھے اس طرح مشکل پیش آ رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہ مجھے مالی بہت نقصان ہو جائے گا۔ تو مربی صاحب نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ چندہ دیں، مالی قربانی کریں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے بزنس میں بھی، کاروبار میں بھی برکت ڈالے گا۔ تو انہوں نے پھر تحریک جدید میں چندہ دیا اور یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر میرا کام اچھا چل گیا تو میں پھر 10,000 جو ادھر کی لوکل کرنسی ہے اس میں مزید چندہ دوں گا تحریک جدید میں۔ تو پھر وہ چلے گئے اور 1-2 دن میں ہی ان کے جو تمام جو کپاس کے بیج تھے وہ تمام کے تمام بک گئے اور ان کا کام بہت اچھا ہو گیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ان کے کام میں۔ اس طرح ایک انڈیا کا بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک دوست نے اپنے گزشتہ وعدے پر 2.5 گنا وعدہ بڑھایا اور ابھی وہ مسجد سے اپنے کام پر ہی جا رہے تھے تو انہوں نے کام پر پہنچتے ہی وہاں کے لوکل سیکٹری جو تحریک جدید کے تھے ان کو فون کیا اور وعدہ بڑھانے کا کہا، اور اس کی وجہ انہوں نے بتایا کہ جب میں نے وعدہ بڑھا کے میں مسجد سے کام پر پہنچا ہوں تو مجھے اطلاع ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کام میں اتنی برکت ڈالی ہے جتنی پہلے کبھی نہیں ڈالی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تحریک جدید کی بدولت ہی ہوا ہے، جو میں نے اپنا وعدہ بڑھایا تھا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مزید دیا ہے۔ تو اس پر بھی انہوں نے پھر 2 گنا، اس 2.5 گنا کے اوپر بھی 2 گنا زیادہ وعدہ بڑھا لیا۔ اسی طرح کینیڈا سے بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک دوست تھے، مالی مشکلات میں مبتلا تھے اور مقروض بھی تھے لوگوں کے، ان کا کاروبار بھی نہیں تھا چل رہا، تو ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ چندے میں شرکت کریں، مالی قربانی کریں تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔ تو بہرحال انہوں نے چندہ دینا شروع کیا اور تحریک جدید کے بارے میں انہوں نے سنا کہ ہر سال کے آغاز میں ہی دے دینا چاہیے۔ تو وہ کہتے کہ میں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ ہر سال شروع میں ہی میں یہ چندہ ادا کر دیتا تھا پورے کا پورا۔ تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرا تمام جو قرضہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی ہے کہ اب کشائش ہمیں میسر ہے۔ تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو انفرادی طور پر بھی برکت دیتا ہے، اپنا فضل نازل کرتا ہے ان پر جو اس کے لیے مالی قربانی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو اب ہم سب سے آخری جو ٹاپک تھا اس کو دیکھتے ہیں کہ تحریک جدید کی سب سے بڑی برکت جو ہے وہ قرب الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ سورہ بقرہ کی 275 نمبر آیت ہے۔ ترجمہ ہے، وہ لوگ جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی، چھپ کر بھی اور کھلے عام بھی، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو نصیب ہوگی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خدا کی رضا کو تم کسی طرح پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی رضا چھوڑ کر، اپنی لذات چھوڑ کر، اپنی عزت چھوڑ کر، اپنا مال چھوڑ کر، اپنی جان چھوڑ کر اس کی راہ میں وہ تلخی نہ اٹھاؤ جو موت کا نظارہ تمہارے سامنے پیش کرتی ہے۔ لیکن اگر تم تلخی اٹھا لو گے تو ایک پیارے بچے کی طرح خدا کی گود میں آ جاؤ گے اور تم ان راست بازوں کے وارث کیے جاؤ گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ہر ایک نعمت کے دروازے تم پر کھولے جائیں گے۔ مزید
آگے حضور بیان فرماتے ہیں لیکن اگر تم اپنے نفس سے در حقیقت مر جاؤ گے تب تم خدا میں ظاہر ہو جاؤ گے اور خدا تمہارے ساتھ ہوگا اور وہ گھر بابرکت ہوگا جس میں تم رہتے ہوگے اور ان دیواروں پر خدا کی رحمت نازل ہوگی جو تمہارے گھر کی دیواریں ہیں اور وہ شہر بابرکت ہوگا جہاں ایسا آدمی رہتا ہوگا۔ تو یہ خدا تعالیٰ کا سلوک ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ پھر آخر پر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی ایک جماعت کو ایک نصیحت پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں یاد رکھیں کہ یہ فیض، یہ فضل، جیسا کہ میں نے کہا ان لوگوں کی قربانیوں کی ہی وجہ سے ہے جو آج ہم پر ہے، یعنی ہمارے جو بزرگان نے جو قربانیاں کی اس کا پھل ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ جو فرماتے ہیں اور آج آپ کی اس قربانی کی وجہ سے اسی طرح بڑھ کر یہ فیض اور فضل آپ کی نسلوں میں، آپ کی اولاد میں جاری ہو جائے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی اس قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس طرح اپنی اگلی نسلوں کو بھی اس میں حصہ لینے کی عادت ڈالیں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے اس قربانی میں حصہ لیا ہے ہم بھی حصہ لینے والے ہوں، اور جس طرح انہوں نے اس قربانی کے پھل دیکھے ہیں ہم بھی دیکھنے والے ہوں، اور اس طرح ہماری اگلی نسلیں بھی ان پھلوں کو دیکھنے والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ واسم الجزا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن الجزا مکرم و محترم مربی صاحب۔ اب آخر پہ خاکسار مکرم طارق محمود صاحب جو کہ قائد تحریک جدید مجلس انصار اللہ نیدرلینڈ بھی ہیں، سے خاکسار درخواست کرتا ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خاکسار مختصراً عرض فرمائے گا، وقت لیٹ ہو چکا ہے۔ خاکسار کو اس سال بطور قائد تحریک جدید خدمت کرنے کی توفیق ملی، اس لیے خاکسار اس سال 2020 میں مجلس انصار اللہ ہالینڈ کی مسائی کو مختصر بیان کروں گا۔ طارق صاحب آپ کا کیمرہ ٹھیک نہیں ہے میرا خیال، اب ٹھیک ہے تھوڑا سا۔ حضور انور کی ہدایت کی روشنی میں جماعت ہالینڈ کو اس سال تقریباً 60,000 یورو کا ٹارگٹ دیا گیا تھا۔ حضور انور کا ایک ارشاد ہے کہ انصار اللہ کو اپنی جماعت کے ٹوٹل ٹارگٹ کا 75% ادا کرنا چاہیے، جو کہ ہمارے لیے 40,000 یورو کے قریب بنتا ہے۔ مگر موجودہ حالات کے پیش نظر جماعت ہالینڈ کی طرف سے مجلس انصار اللہ کو 22,000 یورو کا ٹارگٹ موصول ہوا۔ اس سلسلے میں تمام زعماء کرام سے رابطہ کر کے اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ تمام زعماء سے رابطہ کے بعد وعدہ جات کی لسٹیں تیار کی گئیں۔ ان فگرز کی روشنی میں اب تک مجلس انصار اللہ ہالینڈ کی تمام مجالس سے ٹوٹل تقریباً 16,775 یورو کے وعدہ جات موصول ہوئے ہیں۔ الحمدللہ بعض مجالس میں تمام افراد اس بابرکت تحریک میں 100% شامل ہیں، مگر بعض مجالس میں صفر وعدہ والے افراد ابھی بھی موجود ہیں۔ زعماء کو پہلے بھی یاد دہانی کرائی گئی ہے اور ان سے مزید تعاون کی درخواست ہے۔ چونکہ تحریک جدید کے موجودہ سال اختتام میں ہے، اس میں صرف ایک ہفتہ رہ گیا ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بھرپور کوشش کر کے اپنی اپنی مجالس کا بغور جائزہ لیں اور خاص طور پر صفر وعدہ والے افراد کو کوشش فرما کر ضرور اس تحریک میں شامل فرمائیں اور مزید مخیر افراد سے رابطہ کر کے ان کے وعدہ میں اضافہ کی کوشش فرمائیں۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ مجلس ہالینڈ کو انصار اللہ ہالینڈ کو 40,000 یورو کی وصولی کرنا چاہیے تھی، مگر ہم نے ابھی تک 22,000 کی وصولی کے ہدف سے بھی کچھ پیچھے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے ایک ارشاد کے مطابق جو شخص اپنی ایک ماہ کی آمدنی کو بطور چندہ تحریک جدید میں ادا کرتا ہے اس کی مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہے، جیسا کہ انہوں نے ایک جنگ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مالی قربانی کی تحریک پر اپنے گھر کا سارا سامان خدا کی راہ میں قربان کر دیا تھا، اور جو شخص اپنی ماہانہ آمدنی کو آدھا اس تحریک میں ادا کرے گا اس کی مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سلسلے میں تمام مجالس کے زعماء اور صدران صاحب اور سیکٹریان صاحب تحریک جدید سے مل کر اس ٹارگٹ کے حصول میں بھرپور تعاون
کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں میں برکت ڈالے اور خلیفہ وقت کے ارشاد کو ہم سب پورا کرنے والے ہوں، کیونکہ وقت کی کمی ہے، اس لیے خاکسار اجازت چاہتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ بہت بہت شکریہ طارق محمود صاحب۔ اب اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے خاکسار شکریہ ادا کرتا ہے اور جزاکم اللہ آسن الجزا کہتا ہے کہ مکرم و محترم مربی حامد کریم صاحب، مکرم و محترم مربی سعید احمد جٹ صاحب، مکرم مرزا لیاقت علی صاحب، مکرم سعید انجم صاحب، مکرم طارق محمود صاحب کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہماری درخواست کو قبول کیا۔ آپ نے اپنے مضامین کو بڑے اچھے انداز میں تیار کر کے پیش کیا ہے۔ آج کا موضوع وقت اور موقع کے لحاظ سے نہایت ہی اہم موضوع تھا۔ یقیناً علمی و تربیتی اور اخلاص کے لحاظ سے ہمارے علم میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی قربانیوں کو پیش کرنے کی توفیق دے۔ خاکسار آج کے اس پروگرام میں شامل ہونے والوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے اپنے وقت کا بالکل صحیح استعمال کیا ہے اور اس پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ماہ کے پروگرام کے بارے میں جلد آگاہ کیا جائے گا، اور اس وقت تک آپ سب کو خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ترانہ لگا دیں۔ جزاک اللہ السلام۔ نبی کا دائماً فی هذه الدنيا وباطن ثاني والله إن محمدا كرداء